أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورۃ آل عمران یہ مدنی ہے. اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہے. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. الحی جو کہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم اور قائم رہنے والا. نزل علیک الکتاب اس نے اتاری ہے آپ پر کتاب. بالحق حق کے ساتھ. مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے. لما ان کتابوں کی. بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی. وانزل التوراۃ اور اس نے اتاری تورات. والانجیل اور انجیل. من قبل قرآن کریم سے پہلے. ہدی للناس جو کہ ہدایت کا باعث تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان اور اتارا اس نے قرآن کریم. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا. بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا. لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے. ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی علیہ شیء فی الارض اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں. ولا فی السماء نہ آسمان میں. هو الذی وہ وہی ذات ہے. یصورکم جو تمہاری تصویر بناتی ہے. فی الارحام ماں کے رحموں میں. کیف یشاء جیسے چاہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. العزیز غالب ہے. الحکیم حکمت والا ہے. سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں اترنے والی مبارک سورت ہے اور اس سے پہلے 88 سورتیں قرآن کریم کی نازل ہو چکی تھیں. اور قرآن کریم کی بڑی سورتوں میں سے یہ سورت ہے. اور مفسرین نے اس مبارک سورت کا ربط اور جوڑ سورہ بقرہ کے ساتھ مختلف انداز سے جوڑا ہے. بعض حضرات نے اس طرح جوڑا فرمایا کہ اس کا شروع بھی قرآن کریم کے تعارف سے تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اس کا شروع بھی قرآن کریم کے تعارف سے ہے کہ نزل علیک الکتاب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری. بعض مفسرین نے یہ ربط بھی بیان کیا. انہوں نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مثل حضرت آدم کے ہیں. تو ان دونوں نبیوں کا جوڑ جو کہ آپس میں ربط تھا
کہ دونوں بغیر باپ کے بغیر مادہ معتاد کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو لکھا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی جوڑ بیان کیا کہ اس سورہ مبارکہ کی انتہا جو ہے وہ آیات دعا پر ہو رہی ہے، دعائیہ آیات آ رہی ہیں جیسا کہ کل پڑھی، اور جو سورہ آل عمران ہے اس کے آخری رکوع میں بھی دعائیہ آیات آتی ہیں۔ بہرحال اور بھی کئی ربط اور جوڑ مفسرین نے بیان کیے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی اور اس کا نام رکھا سورہ آل عمران۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھے، عمران بن ماسان ان کا نام لکھا، اور ان کی بیوی تھی حنہ بنت فاقودہ۔ یہ نیک جوڑا تھا، اور جو عمران تھے یہ مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے، بڑھاپے کی حدوں کو پہنچ رہے تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام ہارون تھا، اور ہارون سے یہ امیدیں تھیں کہ باپ کے منصب کو سنبھالے گا، کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے امام خطیب مقرر ہوگا، لیکن وہ بچہ تھوڑی عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ ماں باپ کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ حق تعالیٰ سے پھر درخواست کی کہ کوئی بیٹا مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ بنت فاقودہ کو، جو امرات عمران اس سورت کے تیسرے چوتھے رکوع میں آ رہا ہے ان کا قصہ، کہ ان کو امید بھی دلا دی بچے کی، تو انہوں نے دعا کر لی کہ انی نذرت للرحمن، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مان لی ہے، ما فی بطنی محررہ، جو بھی میرے پیٹ میں بچہ ہے نا میں اس کو محرر بناؤں گی۔ محرر کا معنی آزاد کیا ہوا، یعنی دنیا کے کام کاج سے آزاد کر کے اس کو مسجد اقصی کا خادم بناؤں گی۔ حسن اتفاق یہ کہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی، کہنے لگی لیست ذکر کالانثیٰ، لیکن حق تعالیٰ کے ہاں وہ بیٹی بڑے مقدروں والی تھی۔ اس بیٹی کا نام مریم رکھا، اور اس کے بدن سے ایک ہی اولاد پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا کیا، اور ان ماں بیٹی کا اس بیٹے اور ماں کی آگے نسل نہیں چل سکی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں کنوارے آسمان پر اٹھا لیے گئے، نکاح کا موقع نہیں ملا۔ اگرچہ شرع عقیدت سفارینی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے قبیلہ ازد میں نکاح کریں گے، اور حضرت کے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش بھی ہوگی، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے صاحب کتاب نبی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد والے صاحب کتاب نبی ہیں۔ آگے اللہ بہتر جانے کہاں تک یہ صورتحال چلے گی۔ تو بہرحال آل عمران کا اس میں چونکہ ذکر تھا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا سورہ آل عمران۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے کوڈ ورڈ سے، الف لام میم، جس کا ترجمہ میں نے عربی زبان میں کر دیا، اردو میں نہیں کر سکا۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بندہ اس کی مراد کو نہیں جانتا۔ اور بعض حضرات نے اس کے ترجمے کچھ ضمنی طور پر متعین کیے، گمان کے درجے میں، قطعی اور یقینی نہیں، چونکہ بعض نے کہا الف سے مراد اللہ جل جلالہ ہے، لام سے حضرت جبریل، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ کتاب اللہ کی ہے، جبریل کی وسادت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہر زبان میں کچھ مخففات ہوتے ہیں، مخفف لفظ، جیسا کہ پرانے دور میں ایک آدمی تھا محمد شفیع، اس کا تعلق کافی دیر تک ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ ہمارے وقت میں چھپتا رہا۔ اب محمد کا پہلا لفظ تھا میم، اور شفیع کا پہلا لفظ تھا شین، تو وہ مضمون چھپا کرتا تھا میم شین کی ڈائری سے، اس کا نام تھا، وہ میم شین اپنے نام لکھواتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ڈی سی ڈپٹی کمشنر کا یہ ایک مخفف چلتا ہے، اس طرح کی عربی زبان کا کوئی مخفف ہے الف لام میم۔
اس لیے عام مفسرین اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ۔ اس کا قطعی اور یقینی ترجمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن آپ نے امت کو نہیں بتایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، حضرت نے فرمایا کہ ہر کتاب میں اللہ اور صاحب کتاب نبی کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو امت کو نہیں بتائی جاتی۔ قرآن کریم میں وہ حروف مقطعات ہیں، اللہ نے اپنے نبی سے راز کی باتیں کی ہیں لیکن ہمیں وہ نہیں بتائی گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ترجمہ نہیں پتا تھا، پھر آدمی عقل مند دوسرے سے ایسی زبان میں گفتگو تو نہیں کرتا کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے وہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے بات کی ہے، اللہ کو بھی اس کا مطلب معلوم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا مطلب معلوم ہے۔ فَبَعْدَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تو ذات ہے جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ آگے اس کے معبود برحق ہونے کی عقلی دلیل دی ہے، اور دوسری آیت میں اس کے معبود برحق ہونے کی نقلی دلیل دی ہے۔ عقلی دلیل یہ دی ہے کہ زندگیاں بخشنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی زندگی تو محفوظ ہو۔ ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا تیرے رب کی ذات جو کہ جلال و اکرام والی سے باقی رہتا ہے، حتیٰ کہ موت لانے والا فرشتہ اسرائیل اس پر بھی موت واقع ہوگی۔ ہر مخلوق نے موت کے مزے کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ صحابہ کرام شروع میں انہوں نے ذہن سے اپنے اجتہاد سے ایک دعا متعین کی، اتحیات پڑھتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا کہتے ہو؟ السلام علی اللہ، کہ اللہ پر سلامتی ہو؟ فرمایا سلامتی کی دعا تو اس کو دیتے ہیں جسے کوئی خطرہ ہو۔ اب مجھے کوئی آدمی کہ السلام علیکم، اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں سلامتی میں رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، آپ کی زندگی خطرے میں نہ ہو۔ میں کسی کو سلام کہوں تو اسے سلامتی کی دعا دیتا ہوں، خطرہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی زندگی کو کیا خطرہ ہے جو تم کہتے ہو السلام علی اللہ؟ اور میں السلام علی اللہ نہ کہا کروں۔ پھر فرشتوں میں کس کس کا نام لے کر سلام کرو گے؟ انبیاء میں چند ایک کا نام پتا ہے، باقی کس کو سلام کرو گے؟ تو فرمایا یوں کہہ دیا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سارے اس میں آ جائیں گے کہ اللہ کی رحمت سلامتی ہم پر بھی اترے اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی اترے۔ تو اس لیے الحج وہ ذات جس کی ابتدا بھی نہ ہو، جس کی انتہا بھی نہ ہو، وہ ذاتی طور پر اپنی زندگی رکھتا ہو، اور القیوم وہ ذات جو قائم رہنے والی ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ قیوم کا ترجمہ وہ بھی ٹھیک ہے جو قائم رکھنے والی ہو۔ قیم السماوات والارض بخاری شریف میں آتا ہے، زمین و آسمان کے نظام کو تھامنے والی ذات۔ کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر کسی دیوار اور ستون کے صدیوں سے یوں کھڑا ہے، کھڑا رہے گا جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہے۔ زمین ہے، مٹی کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، عجیب قدرت الہی ہے۔ تو فرمایا القیوم ہر چیز کو تھامنے والی ذات ہے۔ جب ہر چیز کو تھاما اس نے ہے، زندگی صرف اس کی باقی رہنے والی ہے، تو پھر لا الہ الا ہو، مانو کہ معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری نقلی دلیل دی، نزل علیک الکتاب، وہ عبادت کے اس لیے لائق ہے کہ تمہیں انسانیت سکھانے کے لیے جو کتاب اتاری وہ اس نے اتاری ہے۔ تورات اتری تو اس نے اتاری، انجیل آئی تو اس نے اتاری، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک مختلف علاقوں میں انبیاء آئے۔ عقیدہ توحید سارے نبیوں کی زبان پر ایک ہی جاری ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب نبیوں کو بھیجنے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَمَا نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جو حق بھی ہے، سابقہ نبیوں پر اترنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ایک آدمی نے پڑھا ہی نہ ہو، کسی سے پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، تقابل ادیان پر کوئی مطالعہ نہ ہو، سابقہ کتابوں کی کوئی برگردانی نہ کی ہو، اس کی زبان پر
مضامین کو جاری ہونے جو سابقہ کتابوں کے تھے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں اتارنے والی ذات ایک ہے، پیچھے علم دینے والی ایک ذات ہے۔ اور میں وَأَنزَلَ التَّوْرَاۃَ، اس اللہ نے تورات بھی اتاری۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مقام تورات کا ہے۔ اور فرمایا انجیل اور انجیل اتاری۔ تورات انجیل میں بعض و نصیحت تھا زیادہ تر، اور تورات کے اندر جو احکامات تھے اکثر انبیاء علماء اس دور میں اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اسی کی ترویج کرتے تھے۔ آج کوئی بھی آسمانی کتاب دنیا میں بعینی ہی موجود نہیں ہے، نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ احبار ہے، نہ سلاطین ہے، بدائش ہے۔ کئی کتابیں آسمان سے اتری، آج دیکھنے کو کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر ملتی۔ انجیل والے وہ بھی بیچارے تذبذب کا شکار ہیں۔ ان کے پاس متی، یوحنا، مرقس، لوقا، یہ چار اناجیل لیے پھرتے ہیں، اور انجیلیں بھی ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کی باتیں نہیں ملتی۔ ان کی اپنی انجیل ہے، دوسروں کی اپنی ہے، تیسروں کی اپنی، چوتھوں کی اپنی۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ ایک عیسائی پادری سے ملاقات ہوئی، کوئی مسلم مسیح کانفرنس تھی، اس میں جانا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اناجیل، اس پر بات ہوئی۔ وہ پہلے تو مجھے اس نے تھوڑا سا جج کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا کہ آپ کے مسلمانوں میں فرقے ہیں، تم میں کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا وہ آپ کی جو چار انجیلیں ہیں، متی ہے، لوقا ہے، مرقس ہے، یوحنا ہے، آپ اس میں سے کون سی انجیل کے ماننے والے ہیں؟ اب وہ بھی اس پر تھوڑا سا خاموش ہوا۔ پھر جب پروگرام شروع ہوا تو ہماری پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، پھر انجیل کی تلاوت 2 دفعہ ہوئی، ہماری 1 دفعہ ہوئی۔ میں نے ان صاحب کو پھر بعد میں بلایا، ان کے قریب چلا گیا، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے قرآن کریم کی تلاوت 1 دفعہ ہوئی، تمہاری بائبل کی تلاوت 2 دفعہ کیوں ہوئی؟ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، تو شرمندگی سے آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، جو ان کے پاس انجیل ہے نا، ہم اس کو نہیں مانتے، جو ہمارے پاس ہے اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم مسلمان اپنے نبی کی ایک کتاب کو سارے مانتے ہیں، ہمارا اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں فروعی مسائل میں، نماز کے، روزے کے کچھ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا اپنے نبی کی ذات پر اتفاق ہے، اس کتاب پر اتفاق ہے، ہماری کتاب کا رسم الخط، اس کی زبر زیر پیش، اس کی شد و مد، اس کے حروف، اس کے معنی، اس کے تراجم، اس کے مفاہیم سب مضبوط اور محفوظ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کسی بھی جگہ پر جا کر ان کافروں میں مسلمانوں کو اپنی کتاب مقدس کے حوالے سے 1% بھی شرمندگی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی عجیب بات ہے کہ ایک ان کی انجیل ہے بربناس، اس انجیل کو یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ انجیل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ لکھی ہوئی اس آدمی کی ہے جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، اور یہ جو چاروں انجیلیں ہیں یہ اس امت کے تابعین کی لکھی ہوئی ہیں۔ صحابی کی انجیل کو نہیں مانتے، تابعین کی مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بربناس کی انجیل ہے نا، اس انجیل کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جو عیسائیت کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ اس عبارت میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان۔ وہ فرمان یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ آنے والے وقت میں عیسائی لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میری براءت اور میری صفائی پیش کریں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اس عبارت کی وجہ سے وہ 5ویں انجیل کو بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اناجیل اربع کے قائل ہیں۔ تو میں ذکر رہا تھا کہ آسمان سے اترنے والی کتابوں میں الحمدللہ ہماری کتاب محفوظ ہے، موجود ہے۔ آج صبح ایک سبق میں طلباء سے عرض کر رہا تھا کہ یہ دور ہمارے حضور کی نبوت کا دور ہے۔ عیسائی کہیں نا ہمارا دور ہے، ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہیں ہمارا دور ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہمارے سے پوچھیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اس نبی کی نبوت کا دور ہوتا ہے جس نبی کا معجزہ زندہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اور عصا دکھاؤ کہاں ہے؟
اگر تمہیں مل بھی جائے اسے زمین پر پھینک کر دیکھو اژدہا بنتا ہے. اگر وہ معجزہ نہیں چلتا اس کا مطلب ہے نبوت نہیں چل رہی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک تمہیں مل جائے تو اس کو کسی بیمار آدمی پر پھینک کر دیکھو وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور اسے کسی نبینے کی آنکھ پہ لگا کر دیکھو کہ بینائی واپس آتی ہے نہیں رہے گی. لیکن ہمارے حضور کا معجزہ یہ قرآن کریم موجود ہے. قیامت کی صبح تک اللہ کا چیلنج ہے فَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْكِتَابِ، اس کتاب جیسی کتاب لا دو. قیامت تک جس دن کوئی آدمی اس چیلنج کو قبول کرے گا ہم اسے دیکھ لیں گے. یہ کتاب اس کی ایک زبر زیر پیش ایک آیت کائنات کی کوئی طاقت نہیں تبدیل کر سکتی. یہ زمانہ ہمارے حضور کی نبوت کا ہے، عیسائیوں کا یہ یہودیوں کا زمانہ نہیں. فرمایا من قبل، یہ دونوں کتابیں قرآن سے پہلے تھی. ہدی للناس، اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا باعث تھی. لیکن پھر جب وہ دنیا سے چلی گئی تو وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرمایا پھر ہم نے قرآن کریم اٹھایا. اور ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا، لہم عذاب شدید، ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. واللہ عزیز، اللہ غالب بھی ہے، ذو انتقام، انتقام بھی لینے والا ہے. اگلی آیت سے پہلے ایک تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. سن 9 ہجری میں نجران کے یہودی، نجران کے عیسائی 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو چکا، سارا عرب فتح ہو چکا، یمن تک اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی تھی، ان کا گھیرا تنگ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہودی ذلیل ہو گئے، ہم جا کے ان سے پہلے صلح کر لیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں حکومت تمہاری تسلیم کر لیتے ہیں، بتاؤ ہم پر کیا جزیہ اور ٹیکس لگاتے ہو، ہم آپ کو ادا کرتے رہیں گے. 60 آدمی پر مشتمل ایک وفد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور آپ پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 60 ہے، سواریاں بھی ساتھ ہیں. اور میں دیکھو ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی بلڈنگ نہیں ہے جہاں ہم آپ 60 لوگوں کو اکٹھے رکھ سکیں. البتہ تھوڑے تھوڑے افراد تقسیم کر لیں گے، کوئی 2 کسی کے مہمان ہوں گے، 4 کسی کے مہمان ہوں گے، تو گھروں میں تقسیم کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں، ہم اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے رہیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اکٹھے ہی رہنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے پاس مسجد ہے، ہم مسجد میں تمہیں ٹھہرا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تمہاری مسجد میں ٹھہر جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے طریقے سے پڑھنی ہے. تو میں ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے ہماری نماز کے اوقات کے علاوہ میں اپنی نماز پڑھوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اس دوران کچھ گفتگو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے چلتی رہی. آج اس گفتگو کا ذکر بھی آ رہا. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے عیسائیوں کے پادری نے کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چند سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا یہ پوچھیے. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی سے پیدا ہوا؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ کہا حضرت مریم سے. فرمایا خدا اپنے ماں کی پیٹ میں رہا؟ کہا نہیں. کہا عیسیٰ علیہ السلام کس کے پیٹ میں رہے؟ کہا حضرت مریم کے. کہا اچھا یہ بتاؤ حق تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی بات مخفی نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی. کہا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو ہر بات کا علم تھا؟ کہا کہ جی نہیں، بلکہ جتنا اللہ نے دیا اتنا تھا، اس کے علاوہ نہیں تھا. فرمایا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی؟ اور ان کا یأتی علیہ الفنا. ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں یہ عبارت لکھی. اسی طرح پر تفسیر روح المعانی میں بھی یہی والے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، قرطبی میں بھی یہی الفاظ لکھے ہیں کہ یأتی علیہ الفنا، کہ ان پر فنا آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اور آخر میں ارشاد فرمایا باپ بیٹا باپ کی جنس اور اس کی طرح کا ہوتا ہے، یہ کیسا بیٹا ہے جس کا اپنے باپ سے ملتا ہی کچھ نہیں. اس پر اس پادری کو کوئی جواب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت بتائی. فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. والذی یصورکم، وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے،
تمہاری شکل بناتا ہے، تمہاری تخلیق بناتا ہے، فی الارحام ماں کے پیٹ میں کیف یشاء جیسی چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر تصویر مختلف آ رہی ہے، فرمایا لا الہ الا ہو، ان کو سمجھاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ العزیز غالب ہے، انتقام لے سکتا ہے، تمہارے کفر پہ فوری بدلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحکیم حکمت والا ہے، وہ فوری انتقام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔